بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ عافیت میں رکھے، خوش رکھے، الحمدللہ، آمین۔ سب سے پہلے تو عمری کے بتائیں وائس کلیئر ہے، پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ 3 days نان سٹاپ موٹیویشنل آڈیو سیریز کا جو ہم نے آغاز کیا تھا، آج اس کا لاسٹ ڈے ہے، 3rd ڈے الحمدللہ۔ فرسٹ ڈے ہمارا کیا تھا، ہم نے کیا سیکھا تھا، بتائیے مجھے۔ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہماری جو اسٹرگلز ہیں ان کے ساتھ ہم عبادت کیسے کریں۔ تو آپ کو اس کا کی پوائنٹ بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹٹی کو نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری اسٹرگلز کو جانتے ہیں، آپ کو اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر کے جو بھی کریں، تھوڑی عبادت کریں، زیادہ کریں، اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، آمین۔ اور کل جو الحمدللہ بہت اچھے رپلائز آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے لیکچر لکھا ہے، الحمدللہ۔ ڈے 2 میں ہم نے کیا سیکھا تھا، جو کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تھا، کہ ہم نے اس رات کو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ، آخری 10 دنوں میں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ساری رات جاگیں اور خوب عبادت کریں، اور سب سے زیادہ کہ ہم دعا پڑھیں۔ کیا مانگے دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، الحمدللہ۔ تو آج ہمارا ڈے 3rd ہے، الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے what to do after رمضان۔ رمضان کے بعد کیا کیا جائے to stay motivated and on track۔ ہم اپنے راستے پہ رہیں، اپنے ٹریک پہ رہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جب میں بول رہی ہوں تو آپ لوگوں نے دھیان سے میری باتیں سننی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں کوئی پوچھنے والی بات ہوگی تو پھر آپ چیٹ پہ لکھیں، ورنہ آپ لوگ فوکس جو ہے نا اپنا میری باتوں پہ رکھیں، تاکہ میں بھی دھیان سے آپ اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ رمضان کے بعد کیا کریں کہ ہم موٹیویٹڈ رہیں، اسی جذبے کے ساتھ ہم لوگ عبادت کریں۔ رمضان چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ تو وہی ہے نا۔ رمضان ایک اپرچونٹی تھا ہمارے لیے، یہ ایک کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک ایکسٹرا، جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا ڈیوٹی تھی، اور ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی تھی۔ ہم اس میں بہترین پرفارم کر رہے تھے، کیونکہ اس میں ہر چیز کا ریوارڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اوور ٹائم تھا، اس میں ہر چیز کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملتا تھا، ملٹی پلائی ہو کے ملتا تھا۔ تو اب رمضان چلا گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ پہلے ہماری دعائیں قبول ہوتی تھی تو اب نہیں ہوں گی، یا اب ہم عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سارا معاملہ اکثر پورا سال بھی کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم نے مانگنا چھوڑنا نہیں، ہم نے عبادت کرنی چھوڑنی نہیں، جو ہم نیک اعمال کر رہے تھے ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا دھیان، بہت اچھی بات ہے، ہم عید کا انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ ہمیں عید ملی ہے، لیکن عید اسی کی ہے جس نے رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزارا ہے، جس نے واقعی اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ جو ہمارے رمضان کے مقصد تھے وہ پورے ہو گئے، عید تو اس کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اب تو تراویح بھی نہیں پڑھنی، صبح سحری میں بھی نہیں اٹھنا، تو اب اپنے کپڑے ریڈی کریں، بہت اچھی بات ہے کپڑے ریڈی کریں، لیکن ہم عشاء کی نماز بھی میں سستی کر جاتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیں گے، ٹھیک، اور وہ گزر جاتی ہے۔ یا ہم پڑھتے ہیں تو بس جلدی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اب تہجد میں بھی نہیں اٹھا جاتا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تراویح بس جو ہے رمضان میں ہی ہے۔ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ آپ اس کو عشاء کے بعد فجر سے پہلے پہلے کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اسی طرح جب عید آ جاتی ہے اور عید والے دن ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تیار ہونے کے بعد اب سوچتے ہیں اب تو میں نے میک اپ کر لیا ہے، تو اب میں دن بھر کیسے نمازیں ادا کروں، اور پھر نمازیں 1 سے 2، 2 سے 3 اور گزرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اکٹھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ عید میں اتنے مصروف ہو گئے، یہی ہمارا حال ہے نا۔
تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ابھی سے دعا مانگیں، یا رب العالمین ہم اپنے ٹریک پہ رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ہم مڑے نہیں، ہم جس ٹریک پہ ہم اسی ٹریک پر ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ایسی دعائیں پڑھنی ہیں جس سے ہم استقامت پہ رہیں، ہم اپنے ٹریک پہ رہیں۔ وہ دعائیں آپ ابھی سے مانگنا شروع کریں، اسپیشلی لاسٹ 10 نائٹس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی آپ کا ذکر کریں۔ دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، تو 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 آپ کی دعا، اور نمبر 2 کیا ہے، آپ کا عمل، ٹھیک، یعنی پریکٹیکلی آپ نے کرنا ہے۔ تو اب ہم پہلا کام کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اس کے بعد پھر پریکٹیکل سٹیپ لیں گے۔ زندگی میں جب بھی آپ نے کوئی کام آیا، آپ کو مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں نے دعا مانگنی ہے، میں نے نماز کی طرف جانا ہے اور اللہ سے بہت بہت دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہ سٹیپ سٹارٹ کر دینا ہے۔ جیسے کہ استخارہ ہم کسی معاملے میں کرتے ہیں، تو ہم استخارے کے لیے 2 نفل پڑھتے ہیں، استخارے کی دعا پڑھتے ہیں، پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ادروائز وہ کام رک جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رمضان کے بعد چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ اپنی چیک لسٹ بنا لیں۔ نمبر 1، کیا جو روزے کا مقصد تھا وہ ہمیں اچیو ہوا ہے؟ رمضان کس لیے آیا تھا؟ تقویٰ کے لیے۔ کیا ہمیں اللہ کا ڈر آ گیا ہے؟ کیا ہم ہر معاملہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کیا ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہے؟ یہ آپ کا چیک ہونا چاہیے۔ اگر تو نمبر 2 کہ اگر واقعی آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے، آپ کا رمضان قبول ہوا ہے، تو آپ میں کچھ نہ کچھ چینج ضرور آئے گا، کچھ نہ کچھ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ٹوٹلی بدل جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی آپ کی لائف میں ایڈ ہو جاتی ہے، وہ شاید وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ سپوز مجھے بچپن سے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مطلب اتنی پورا ایئر تو عبادت کا شوق نہیں ہوتا تھا، لیکن رمضان میں ضرور ہوتا تھا۔ تو اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں، ہر دفعہ رمضان میں تقویٰ کا لیول بہتر ہوتا رہتا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی خیر ایڈ نہیں کی، ہم میں کوئی چینج نہیں آیا رمضان کی وجہ سے، یعنی وہ ویسے کے ویسے جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے کے ویسے بعد میں ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہم نے وہ چیز اچیو نہیں کی۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے، آپ کا رمضان قبول ہوا ہے، تو آپ میں کچھ نہ کچھ چینج آئے گا، اور آپ کا نمبر 3 آپ کا نیکیاں کرنے کو دل کرے گا، آپ کا خود بخود نماز پڑھنے کو دل کرے گا، دعا مانگنے کو دل کرے گا، ایک آپ کے اندر ایک تڑپ ہوگی کہ میں نے جو رمضان میں جو کچھ مانگا ابھی میں نے مانگنا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں آپ کو اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں کہ 29 روزے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور عید کا چاند دیکھنا تھا، تو میں بس میرا دل کر رہا تھا۔ بچپن میں تو ایسا ہوتا تھا، ہم کہتے کہ بس عید ہو جائے روزہ نہ ہو، لیکن جب یہ اویئرنیس آئی، سمجھ آنا شروع ہوئی، تو پھر میری دعا تھی کہ رب العالمین چاند نظر نہ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاند نظر نہ آئے، بس مجھے ایک دن اور مل جائے، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، ایسا میں سوچ رہی تھی۔ اور اچانک اناؤنس ہو گیا کہ عید ہے، تو سب گھر میں بہت خوش تھے اور میرا منہ لٹکا ہوا تھا، اور میں اپنے آپ کو کسی طرح سے نا موٹیویٹ کر رہی تھی کہ نہیں منیبہ، ایسے نہیں، دیکھو عید تو خوشی ہے ہمارے لیے، اور یہ پھر اللہ کا حکم ہے نا، تو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہر چیز کو۔ تو مجھے کیا تھا کہ عید جو ہے وہ نہ ہو اور ایک دن اور بڑھ جائے، ٹھیک۔ تو میرے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا تب کہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو رمضان میں تھا۔ پھر مجھے اپنے آپ کو خود ہی سمجھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہیں کے وہیں ہے، جو میری دعائیں رمضان میں سنتا تھا وہ میرے سے رمضان کے بعد بھی سنے گا، جو مجھے پہلے اجر دیتا تھا وہ بھی مجھے بعد میں بھی اجر دے گا۔ پھر میرے دل کو الحمدللہ تسلی ہوئی، اور الحمدللہ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کی کوشش جاری رہی۔ تو ہم سب اسی ٹریک پہ ہیں، ہم اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن یہ چلتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، جہاں ہمیں لگے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، ایک الارم ہمارے اندر بج جانا چاہیے کہ کچھ اندر چل رہا ہے، کیوں یہ باتیں ویسی نہیں ہو رہی۔ ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پھر ہر ایک سے کہتے ہیں اب میں پہلے جیسی نہیں رہی، پتہ نہیں اللہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الارم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم دل پریشان ہو جاتا ہے،
کچھ دن پہلے ایسا ہوا، میرا دل کچھ بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے کہا رب العالمین میرے سے کیا گناہ ہو گیا، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا میری کیا غلطی ہے، لیکن کچھ اندر ہے، کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. سم ٹائم آپ کو نہیں پتہ چلتا، ہو سکتا ہے اخلاق میں غلطی ہو گئی ہو، حقوق ادا کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، آپ کو نہیں پتہ نا. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی، استغفار کرنا شروع کیا، تو دل کو تسلی ہونا شروع کی. ہمیں نہیں پتہ نا، ہم کچھ جان بوجھ کے نہیں، ویسے ہی ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن ہماری اگر لذت خراب ہو رہی ہے نا ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں، تو پھر یہ بہت بڑی آپ کہہ لیں گے بہت بڑا لاس ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال چلا جائے اور یا کچھ اور ہو جائے تو مطلب پھر ہمارا لاس ہے. نہیں، اگر آپ کی عبادت میں سے خلوص ختم ہو گیا ہے، آپ دھیان سے عبادت نہیں کر پا رہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، نہ آپ قرآن سے اتنا پڑھ پائے، نہ کب ذکر سے اتنا کر پا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا لاس ہے. اور آپ سے اللہ سے باتیں نہیں ہو پا رہی، آپ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے، آپ کا دھیان ہی دعاؤں کی طرف نہیں، بس یہ کر لیں، بس وہ کر لیں، تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. تو جب بھی اگر آپ اس لاس سے گزرے ہوں تو پھر سوچیں کیا غلطی ہے، صدقہ دیں اور استغفار کریں، اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں. رب العالمین مجھے میرا گناہ دکھا دیں، میری غلطی دکھا دیں، مجھے معاف فرما دے رب العالمین، مجھ سے جو ہو گیا مجھے وہ لذت عطا فرمائے جو پہلے بھی تھی میری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ تمام معاملہ صحیح کر دیں گے. اپنے آپ کو چیک کرنا نا بہت ضروری ہے. یہ کام آپ نے تھرو آؤٹ کرنا ہے، یہ آپ نے کام رمضان کے بعد بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو بار بار چیک کرتے رہنا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں، کہیں غلطی وہیں اپنے آپ کو پکڑ لیں. ورنہ کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم بہت دور نکل جاتے ہیں اور دوبارہ اس سٹیپ پہ پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایمان میں ہم بیبی سٹیپ لے کے اوپر چڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم فوراً گر گئے نا، اپنے آپ کو بالکل گرا دیا ہم نے، دوبارہ وہ سیڑھیاں چڑھنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیول پہ دوبارہ آنے کے لیے. تو اس لیے جب بھی آپ کو لگے کچھ ایسی غلطی ہے، کوئی خلا ہے، تو بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں. اچھا جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کر لینا کہ آپ میں کچھ چینج آیا کہ نہیں، کیا آپ میں اللہ کا خوف آیا کہ نہیں، کیا آپ کا نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرنا. یہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ چیک کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمارے لیے لے کے آئے نا، تو اس میں ہمیں جو پریکٹس کروائی جا رہی تھی وہ تھا نفس پہ کنٹرول. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نفس پہ کنٹرول، اپنی خواہشات پہ کنٹرول. کھانے کو دل کر رہا ہے نہیں کھاتے کیونکہ روزہ ہے، رائٹ. پھر ہمارے اندر برداشت آنا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ سب کچھ اتنا فاسٹ ہو گیا کہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے. ہم کسی ویب سائٹ کو اوپن کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ بزی ہو تو دل کرتا ہے کہ بس اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، لمبی ایمانی ویڈیوز بھی نہیں دیکھی جاتی. پتہ نہیں آپ لوگ ابھی مجھے کیسے سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. جو آپ تو لائیو سن رہے ہیں، لیکن بعد میں سننے والے دیکھیں گے 30 منٹ کی آڈیو کیسے سنی جائے، کیونکہ ہمیں ریلز دیکھنے عادت پڑ گئی ہیں، فاسٹ 30 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، 1 منٹ کی ویڈیوز، تو ہم سے اچھی باتیں سنی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ رمضان نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم نے صبر اور برداشت کرنا ہے، اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، غیبتیں نہیں کرنی، فحش کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. جیسے آپ نے روزے کی حفاظت کی نا اپنی، کہ میں ایسے کوئی غلط کام نہیں دیکھ سکتی، ہم فیس بک بھی نہیں آن کر رہے، کوئی غلط چیز نہیں آن کر رہے، کچھ بھی نہیں، کہ ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، چگلی نہیں کر رہے. تو بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہی تو پریکٹس کروانے کے لیے آیا. یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ 30 دن تھے اور بس آپ نے 30 دن میں اچھی پرفارمنس کی اور ختم. نہیں، یہ تھرو آؤٹ کے لیے آیا ہے تاکہ 11 مہینے جو ہے نا ہم لوگ ہمارے اندر فیول رہے. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا لیول کم ہو رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے نیکی کے بڑے مواقع رکھے ہیں. دیکھیں اب ذی الحج جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے توفیق دی، تو ذی الحج میں بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کر آئیں گے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر بھی کچھ ایام لے کے آتے ہیں خاص جن میں ہم عبادت کرتے ہیں. محرم میں دیکھیں کچھ خاص دن آتے ہیں، اسی طرح ذی الحج کے کچھ خاص دن آتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں. یہ چیک بھی ہو گیا، ہم اپنے آپ کو چیک کر لیے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جو چیزیں ہم رمضان میں کر رہے تھے نا اس کی کچھ کوانٹٹی ہم نے بعد میں بھی کرنی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ایگزیکٹ ویسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے آپ تراویح یعنی کہ تہجد 8 نوافل ادا کر رہی تھی، تو رمضان کے بعد آپ کو اتنا ٹائم نہ ملے یا آپ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ نہ رہے، تو کم از کم آپ 2 نفل تو ادا کر سکتی ہیں. اچھا، اب آپ سے تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا، آپ سحری میں، مطلب ابھی تو سحری کرنی تھی تو آپ اٹھ جاتے ہیں، بعد میں نہیں اٹھا رہا تھا، تو آپ کیا کریں،
ابھی شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ اٹھ جائیں، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوتے جائیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں عشاء کے ساتھ ہی 2 نفل تہجد کے ادا کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی آنکھ فجر سے پہلے بھی کھل جایا کرے گی۔ جب کبھی آنکھ کھل جائے گی تو آپ تہجد میں پڑھ لیا کریں، یا پھر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی۔ عشاء کی نماز اگر آپ نے جلدی پڑھ لی اور آپ لیٹ سوتی ہیں تو اس سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ نے کچھ نہ کچھ کام ایسا کرنا ہے جو آپ پہلے کر رہی تھی اور آپ نے آگے بھی وہ کنٹینیو رکھا ہے۔ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی تراویح کی، یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پسندیدہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ضرور کنٹینیو رکھیں، کچھ نہ کچھ اس کا پڑھتے رہیں۔ اس کی نا برکت بہت زیادہ ہے، بہت برکت ہے تہجد کی نماز کی، تو یہ ضرور آپ پڑھیں، اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی تو ہمیں فرض نماز سے زیادہ اس کا لذت آ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نماز آپ پہلے بھی پڑھتی تھی، تو آپ نے رمضان کے بعد بھی اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی۔ ابھی ایک لڑکی کا میسیج آیا تھا کہ ہمارے انڈیا میں ہم رمضان کے بعد دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی نماز بھی پڑھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز تو فرض ہے نا، آپ کچھ بھی نہیں کر رہی نا تو نماز ضرور پڑھنی۔ بس اپنے پورے دن میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہی اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، لیکن نماز کو نہیں آپ چھوڑ سکتی۔ وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی بھی ہے، اور وہ آپ پہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب کہ وہ کرنی ہی کرنی ہے، نہیں کریں گے تو اس پہ پکڑ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ جیسے آپ قرآن نہیں پڑھی ایک دن تو آپ کو اس چیز کا گناہ نہیں مل رہا، آپ کل پڑھ لیں گی، پرسوں پڑھ لیں گی، لیکن نماز نہیں ادا کریں گی، ایک بھی نماز ادا نہیں کریں گی تو اس کی پکڑ ہے۔ تو نماز کو آپ نے بس سمجھ لینا ہے کہ یہ میری کامیابی کی چابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نمازیں آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ آپ نے رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ کچھ بھی ہے، آپ تیار ہوئی ہیں عید کے لیے، کوئی بات نہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، منہ واش کر نماز پڑھیں۔ اول تو اس طرح کے میک اوور کریں ہی نہ کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو، وہ میک اپ آپ اتار رہی ہیں پھر دوبارہ کر رہی ہیں، ایسا کام ہی نہ کریں۔ اتنا کریں کہ آپ ایزیلی نماز کی طرف جائیں۔ ایسی چیزیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہیں نا، ان کا ہماری زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے کہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو، فیس کو واش کیا اور آپ گئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، الحمدللہ۔ تو اپنے آپ کو عید پہ نا لائٹ ویٹ رکھیے گا آپ، تاکہ ایزیلی آپ عبادت کی طرف جائیں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دن بھی نمازیں چھوڑ دی، ایک دن بھی آپ نے عبادت یا وہ والی چیز چھوڑ دی جو رمضان میں تھی، پھر فیلنگ آہستہ 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 دھندلی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن، اب دیکھیں ابھی آپ ایک پارہ پڑھی ہوں گی، نارملی سب لوگ ایک پارہ پڑھتے ہیں یا آدھا پارہ پڑھتے ہیں، یا اس سے زیادہ پڑھتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن رمضان میں نا یہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے قرآن۔ تو رمضان کے بعد اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو الحمدللہ آپ پڑھیں، نہیں تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے نا اپنا پڑھنا ہے، اور ہمیشہ نا ایسی چیز لیں جو تھوڑی بھی ہو تو اس میں وہ کنٹینیوٹی ہو، مستقل مزاجی ہو۔ آپ ابھی سے نا دعا مانگے کہ رب العالمین کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن میں قرآن نہ پڑھوں۔ اپنا کچھ چھوٹا پاکٹ سائز قرآن اپنے پاس ٹیبل پر رکھ لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں کہ اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھ لیں۔ اچھا یہاں میں بتاتی جاؤں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں، بس آپ پاک ہوں، کیونکہ بہت سی دفعہ ہم لوگ اس لیے نہیں قرآن پڑھتے کہ ہم پاک نہیں۔ تو چھوٹا سا قرآن رکھ لیں، پاکٹ سائز اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ اگر آپ سونے لگی ہیں تو آپ کو یاد ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو ادھر سے پڑھ لیں، یا اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، ایپس انسٹال کر لیں، کچھ نہ کچھ پورشن ضرور پڑھیں۔ یا آپ سوچیں کہ میں نے 1 رکوع ضرور پڑھنا ہے تو وہ آپ سے 5 منٹ میں پڑھا جائے گا، الحمدللہ۔ تو کچھ نہ کچھ پورشن قرآن کا بعد میں بھی پڑھتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ کیفیت آپ کی برقرار رہے گی۔ اس کے بعد رمضان ہے، ہم بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، تو رمضان کے بعد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ایسا کریں، آپ کو انشاءاللہ عیدی ملنے والی ہے نا، تو اس میں سے اگر آپ تھوڑے سے پیسے نکال لیں، تھوڑے سے، تو 10 روپیز کے نوٹ اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے آپ روز کا 10 روپیز نکال کے صدقہ کر دیا کریں۔ اگر اس سے بھی کم کر سکتے ہیں 5 روپیز تو وہ کر دیں، 5 روپیز ہے، نوٹ تو آتا نہیں، اب اس کے کوائنز آتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیں، اللہ کے نام پہ نا صدقہ مطلب ضرور نکالا کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو جو چیز ہے آپ کے پاس ہنر ہے، ایبیلٹی ہے، تو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ دے دیں۔ کچھ نہ کچھ اللہ نے ہمارے پاس ایسا ضرور رکھا ہوتا ہے جس کو ہم صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہنر ہے یا ہمارا مال ہے یا کھانے کی چیزیں، اللہ کی راہ میں دیں۔ اس سے نا ہمارے گناہ بھی دھلتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے غضب کو، یعنی کہ اللہ کو اگر آپ پہ غصہ ہو تو وہ بھی اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقے کرنے سے۔ تو یہ جو ہے نا صدقہ ضرور کریں، صدقہ کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس کے بعد جو ذکر آپ کرتے ہیں رمضان میں، آپ بہت ذکر اذکار کریں، تو رمضان کے بعد بھی ذکر کریں،
چاہے تھوڑا کریں. جیسے آپ ہر آپ سمجھے ایک تسبیح پڑھ دی استغفر اللہ کی، ایک پڑھ دی سبحان اللہ و بحمدہ. اگر آپ نہیں پڑھ پاتی تو کم از کم 10 صفحہ اس کو پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. ذکر کو اپنی لائف میں رکھیں. ذکر ہے تو زندگی آسان ہے، ذکر نہیں، اگر اللہ کو بھول گئے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جائیں گی آپ. اس کے بعد رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں. سوار منگل کا رکھ لیں، سوار جمعرات کا رکھ لیں. اس کے علاوہ بھی جب آپ روزہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ذرا اس کو وائنڈ اپ کرنے والی ہوں انشاءاللہ. آئی ایم ویری سوری، تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کر رہی ہوں کہ میری بیٹی کی مجھے آواز آ چکی ہے، وہ جاگ چکی ہیں، تو ابھی آج میں آپ کو کوشچنز نہیں لے سکوں گی. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کنیکشن. آپ نے اپنے آپ کو علم کی مجلس کے ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے، چاہے وہ پڑھنے کا کام ہو چاہے پڑھانے کا کام ہو. آپ نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. پھر دینی دوستوں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں گی. آپ نے کام ضرور کرنا ہے. کوئی کلاس لے لیں یا خود اپنے آپ کو بہتر کر لیں. تجوید سیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے. اور لاسٹ میری نصیحت ہے آپ کے لیے، کہ پوری زندگی میں اپنے ایک رول بنا لیں کہ روز کچھ نہ کچھ اچھا کرنا ہے. چاہے وہ کسی کی زندگی میں کریں یا اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ میری نصیحت ہے آپ کے لیے. آپ کا دن کوئی ایسا نہ گزرے کہ آپ نے کوئی بھی اچھا کام نہ کیا ہو. اور ایٹ دا اینڈ جو لوگ اپنی فیس جمع کروانا چاہتے ہیں اس پوری سیریز کے لیے، اگر آپ کو اس پوری سیریز سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر رہی ہوں، اس پہ آپ ایزی پیسہ جائز کیش کروا سکتے ہیں. اور جو باہر سے لوگ ہیں وہ مجھے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ. اسی نمبر پہ آپ کو میں اکاؤنٹ نمبر بتا دوں گی، 0333144569. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.